السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے خاص بندے پر اتارا۔ ان سے پہلے کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت و وحدانیت کا بیان فرمایا، اور یہاں سے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن کریم کے اللہ رب العزت کی بے مثل کتاب ہونے کی وہ قاہر دلیل بیان فرمائی جو طالب صادق کو اطمینان بخشتی ہے اور منکروں کو عاجز کر دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل قرآن ہے۔ لہٰذا اس رکوع میں ترتیب سے ان سب کو بیان کیا گیا۔ تو فرمایا کہ اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے خاص بندے یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم پر اتارا، یعنی اگر تمہیں اس کتاب میں قرآن میں کچھ شک ہو، یہاں علی عبدنا فرمایا، اس آیت میں خاص بندے سے حضور صلی اللہ تعالی وسلم مراد ہیں، اور یہاں اس انداز تعبیر میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان محبوبیت کی طرف بھی اشارہ ہے۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی ایک صورت تو لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو اس جیسی ایک صورت تو لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے بے مثل ہونے پر دو ٹوک الفاظ میں ایک کھلی دلیل بیان فرمائی، اور فرمایا کہ یہ اپنی فصاحت و بلاغت پر ناز کرنے والوں کو چیلنج ہے کہ اگر تم قرآن کو اللہ تبارک و تعالی کی کتاب نہیں بلکہ کسی انسان کی تصنیف سمجھتے ہو تو چونکہ تم بھی انسان ہو لہٰذا اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ جو فصاحت و بلاغت، حسن ترتیب، غیب کی خبریں دینے اور دوسرے امور میں قرآن پاک کی مثل ہو، اور اگر ایسی کوئی صورت بلکہ آیت تک نہ بنا سکو تو سمجھ لو کہ قرآن اللہ تبارک و تعالی کی کتاب ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی کتاب کا انکار کرنے والوں کا انجام دوزخ ہے جو بطور خاص کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ چیلنج قیامت تک تمام انسانوں کے لیے ہے۔ آج بھی قرآن کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تصنیف کہنے والے کفار تو بہت ہیں، مگر قرآن کی مثل ایک آیت بنانے والا آج تک کوئی سامنے نہیں آیا، اور جس نے اس کا دعویٰ کیا اس کی پول خود ہی چند دنوں میں کھل گئی۔ قرآن مجید وہ بے مثل کتاب ہے کہ لوگ اپنے تمام تر کمالات کے باوجود قرآن پاک جیسا کلام بنانے سے عاجز ہیں، اور جن و انسان مل کر بھی اس کی آیات جیسی ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے، اور مخلوق میں کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ وہ اللہ تعالی کے کلام کی طرح کلام بنا سکے، اور یہی وجہ ہے کہ صدیاں گزرنے کے باوجود آج تک کوئی بھی قرآن مجید کے دیے ہوئے اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکا، اور نہ ہی قیامت تک کوئی دے سکے گا۔ قرآن پاک کے بے مثل ہونے کی بہت سی وجوہات ہیں جنہیں علماء اور مفسرین نے اپنی کتابوں میں بہت تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ یہاں ہم 3 وجوہات بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، فصاحت و بلاغت۔ عرب کے لوگ فصاحت و بلاغت کے میدان کے شہسوار تھے، اور ان کی صفوں میں بہت سے ایسے لوگ موجود تھے
جو کہ بلاغت کے فن میں اعلیٰ ترین منصب رکھنے والے، عمدہ الفاظ بولنے والے، چھوٹے اور بڑے جملوں کو بڑی فصاحت سے تیار کرنے والے تھے، اور تھوڑے کلام میں بہترین تصرف کر لیتے تھے، اور اپنی مراد کو بڑے عمدہ انداز میں بیان فرماتے۔ ان اہل عرب کو فصاحت و بلاغت کے میدان میں اگر کسی نے عاجز کیا ہے تو وہ کلام قرآن مجید ہے۔ اس مقدس کتاب کی فصاحت و بلاغت نے اہل عرب کی عقلوں کو حیران کر دیا اور اپنی مثل لانے سے عاجز کر دیا۔ نمبر 2، تلاوت قرآن کی تاثیر۔ قرآن مجید کے بے مثل ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اسے پڑھنے اور سننے والا کبھی سیر نہیں ہوتا اور نہ ہی اس سے اکتاتا ہے، بلکہ وہ اس کی جتنی زیادہ تلاوت کرتا ہے اتنی ہی زیادہ شیرینی اور لذت پاتا ہے، اور بار بار اس کی تلاوت کرنے سے اس کی محبت دل میں راسخ ہوتی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور کلام اگرچہ وہ کتنی ہی خوبی والا اور کتنا ہی فصیح و بلیغ کیوں نہ ہو، اسے بار بار پڑھنے سے دل اکتا جاتا ہے، اور جب اسے دوبارہ پڑھا جائے تو طبیعت بیزار ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید کی اس شان کے بارے میں حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن وہ ہے جس کی برکت سے خواہشات بگڑتی نہیں اور جس سے دوسری زبانیں مشتبہ نہیں ہوتیں، علماء اس سے سیر نہیں ہوتے، یہ بار بار دہرائے جانے سے پرانا نہیں ہوتا اور اس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے۔ نیز قرآن مجید کی آیات میں رعب، قوت اور جلال ہے کہ جب کوئی ان کی تلاوت کرتا ہے یا انہیں کسی سے سنتا ہے تو اس کے دل پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ جسے قرآن پاک کی آیات کے معانی سمجھ میں نہ آ رہے ہوں اور وہ آیات کی تفسیر بھی نہ جانتا ہو، اس پر بھی رقت طاری ہو جاتی ہے، جبکہ قرآن مجید کے علاوہ اور کسی کتاب میں یہ وصف نہیں پایا جاتا، اگرچہ وہ کیسے ہی انداز میں کیوں نہ لکھی گئی ہو۔ نمبر 3، غیب کی خبریں۔ قرآن پاک میں مستقبل کے متعلق جو خبریں دی گئیں وہ تمام کی تمام پوری ہوئیں۔ مثلا زمانہ نبوی میں رومیوں کے ایرانیوں پر غالب آنے کی خبر دی گئی اور وہ 100% پوری ہوئی۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ پھر اگر نہ لا سکو اور ہم فرمائے دیتے ہیں کہ ہرگز نہ لا سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، تیار رکھی ہے کافروں کے لیے۔ اس آیت میں فرما دیا گیا کہ تم ہرگز ایسا نہیں کرو گے، کہ تم اس کی طاقت نہیں رکھتے، اور ہم بتا دیتے ہیں کہ تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اس آیت میں آدمی سے کافر اور پتھر سے وہ بت مراد ہیں جنہیں کفار پوجتے ہیں، اور ان کی محبت میں قرآن پاک اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں۔ پتھروں کا جہنم میں جانا ان پتھروں کی سزا نہیں بلکہ ان کے پجاریوں کی سزا کے لیے ہوگا، یعنی پجاریوں کو ان پتھروں کے ساتھ سزا دی جائے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ دوزخ پیدا ہو چکی ہے، کیونکہ یہاں ماضی کے الفاظ ہیں۔ نیز کافروں کے لیے فرمانے میں بھی یہ اشارہ ہے کہ مومنین اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے جہنم میں ہمیشہ داخل رہنے سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ جہنم بطور خاص کافروں کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا
وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور خوشخبری دیں انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا صورت دیکھ کر کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا، اور وہ صورت میں ملتا جلتا انہیں دیا گیا، اور ان کے لیے ان باغوں میں ستھری بیویاں ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے یہ کہ قرآن میں ترغیب یعنی ڈرانے کے ساتھ ساتھ ترغیب بھی ذکر فرماتا ہے۔ اسی لیے کفار اور ان کے اعمال و عذاب کے ذکر کرنے کے بعد مومنین اور ان کے اعمال و ثواب کا ذکر فرمایا اور انہیں جنت کی بشارت دی۔ صالحات یعنی نیکیاں وہ عمل ہیں جو شرعاً اچھے ہوں، ان میں فرائض و نوافل سب داخل ہیں۔ یہاں بھی ایمان اور عمل کو جدا جدا بیان کیا، جس سے معلوم ہوا کہ عمل ایمان کا جز نہیں ہے۔ جنت کے پھل رنگت میں آپس میں ملتے جلتے ہوں گے مگر ذائقے میں جدا جدا ہوں گے، اس لیے ایک دفعہ ملنے کے بعد جب دوبارہ پھل ملیں گے تو جنتی کہیں گے کہ یہ پھل تو ہمیں پہلے بھی مل چکا ہے، مگر جب وہ کھائیں گے تو اس سے نئی لذت پائیں گے اور ان کا لطف بہت زیادہ ہو جائے گا۔ اس کا یہ بھی معنی بیان کیا گیا ہے کہ انہیں دنیاوی پھلوں سے ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے تاکہ وہ ان پھلوں سے مانوس رہیں، لیکن جنتی پھل ذائقے میں دنیاوی پھلوں سے بہت اعلیٰ ہوں گے۔ جنتی بیویاں چاہے وہ حوریں ہوں یا اور سب کی سب تمام ناپاکیوں اور گندگیوں سے پاک ہوں گی، نہ جسم پر میل ہوگا نہ کوئی اور گندگی، اس کے ساتھ ہی وہ بد مزاجی اور بدخلقی سے بھی پاک ہوں گی۔ جنتی نہ کبھی فنا ہوں گے اور نہ جنت سے نکالے جائیں گے، لہذا جنت اور اہل جنت کے لیے فنا نہیں۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا۔ بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کو کیسی ہی چیز کا ذکر فرمائے، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر۔ تو وہ جو ایمان لائے وہ تو جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، رہے کافر وہ کہتے ہیں ایسی کہاوت میں اللہ کا کیا مقصود ہے۔ جب اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں منافقوں کی دو مثالیں بیان فرمائیں تو منافقوں نے یہ اعتراض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اس سے بلند تر ہے کہ وہ ایسی مثالیں بیان فرمائے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کفار کے معبودوں کی کمزوری کو مکڑی کے جالوں وغیرہ کی مثالوں سے بیان فرمایا تو کافروں نے اس پر اعتراض کیا، اس کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی۔ چونکہ مثالوں کا بیان حکمت کے مطابق اور مضمون کو دل نشیں کرنے والا ہوتا ہے اور ماہرین کلام کا یہ طریقہ ہے، اس لیے مثال بیان کرنے پر اعتراض غلط ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ اللہ بہتیروں کو اس سے گمراہ کرتا ہے اور بہتیروں کو ہدایت عطا فرماتا ہے، یعنی اللہ بہت سارے لوگوں کو اس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے، اور اس سے انہیں گمراہ کرتا ہے جو بے حکم ہیں، یعنی اس کے ذریعے صرف نافرمانوں ہی کو گمراہ کرتا ہے۔ ان الفاظ سے کافروں کو جواب دیا گیا کہ مثالیں بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ کا کیا مقصود ہے۔ نیز مومنوں اور کافروں کے مقولے اس کی دلیل ہیں کہ قرآنی مثالوں کے ذریعے
بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں جن کی عقلوں پر جہالت کا غلبہ ہوتا ہے اور جن کی عادت صرف ضد، مقابلہ بازی، انکار اور مخالفت ہوتی ہے، اور کلام کے بالکل معقول، مناسب اور موقع محل کے مطابق ہونے کے باوجود وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ اور انہی مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو غور و تحقیق کے عادی ہوتے ہیں اور انصاف کے خلاف بات نہیں کہتے، جو جانتے ہیں کہ حکمت یہی ہے کہ عظیم المرتبہ چیز کی مثال کسی قدر و قیمت والی چیز سے اور حقیر چیز کی مثال کسی ادنا چیز سے دی جاتی ہے، جیسا کہ اوپر آیت نمبر 17 میں حق کی مثال نور سے اور باطل کی مثال تاریکی سے دی گئی ہے۔ نزول قرآن کا اصل مقصد تو ہدایت ہے، لیکن چونکہ بہت سے لوگ اپنی کم فہمی کی وجہ سے قرآن کو سن کر گمراہ بھی ہوتے ہیں، لہٰذا اس اعتبار سے فرمایا کہ قرآن کے ذریعے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، اور اس کے ذریعے صرف نافرمانوں ہی کو اللہ گمراہ کرتا ہے۔ شریعت میں فاسق اس نافرمان کو کہتے ہیں جو کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہو۔ فسق کے 3 درجے ہیں۔ ایک تغابی، وہ یہ کہ آدمی اتفاقیہ کسی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو جائے اور اس کو برا ہی جانتا رہے۔ دوسرا انہماک، کہ کبیرہ گناہوں کا عادی ہو گیا اور اس سے بچنے کی پرواہ نہیں کرتا۔ تیسرا جحود، کہ حرام کو اچھا جان کر ارتکاب کرے۔ اس درجے والا فاسق ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ پہلے 2 درجوں میں جب تک سب سے بڑے کبیرہ گناہ یعنی کفر و شرک کا ارتکاب نہ کرے وہ مومن اور مسلمان ہے۔ مذکورہ آیت میں فاسقین سے وہی نافرمان مراد ہیں جو ایمان سے خارج ہو گئے ہیں۔